وسائل کا حصول ہے ان نوجوانوں کو، وہ تو یہ چیز آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت نوجوان، میں کہوں گا کہ اکثریت میں سے 80% سے 90% نوجوان جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہوتا ہے، اور خواب تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد فہیم ای ہیلتھ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک خاص کر نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جن کی عمر 20 سے 30 سال کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور یہ ٹاپک اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ آج کا نوجوان ہر لحاظ سے مشکلات کا شکار ہے، ذہنی، جسمانی اور معاشی اور گھریلو اور بیرونی تمام معاملات کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے کمپٹیشن کا شکار ہے، اور بہت زیادہ کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ان پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر میں کھل کے کہوں تو آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ ہم جن چیزوں کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم غور کریں تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم معاشی مشکلات کا اندازہ کریں تو آج کا نوجوان، جو ہر نوجوان جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ 20 سال 22 سال کی عمر سے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنے بلبوتے پر کچھ نہ کچھ کمانے لگے، اور عنقریب اگلے 10 سے 15 سالوں میں وہ اتنا کچھ کما لے کہ اس کا اپنے گھر ہو، گاڑی ہو، اور ایک تمام بنیادی ضرورتیں اس کو میسر ہوں اچھی سہولت کے ساتھ۔ اور کیونکہ یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ وسائل کا حصول ہے ان نوجوانوں کو، وہ تو یہ چیز آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت نوجوان، میں کہوں گا کہ اکثریت میں سے 80% سے 90% نوجوان جو ہے وہ اس چیز سے محروم ہوتا ہے، اور خواب تو سب دیکھ سکتے ہیں، سپنے سب کے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا سپنا پورا نہیں ہو پاتا، اور میجورٹی ایسی ہی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں افراتفری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اور اس افراتفری کا سب سے زیادہ دباؤ جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم پہ ہوتا ہے، اور دماغ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کمزور ہونے لگتا ہے، اور دل کی کمزوری کے باعث اس کو ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک کا رجحان۔ ایشیا ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو، تمام بڑے بر اعظموں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اب پچھلے 10 سالوں میں معاملات کچھ ایسے خراب ہوئے ہیں انسانی جسم کے حوالے سے کہ کم عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی عمومی وجہ تو ایک تو ذہنی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے اسٹریس ہارمون نکلتے ہیں، اور وہ اسٹریس ہارمون مستقل جو ہے نیگیٹو بیلنس باڈی میں کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور وہ کولیسٹرول جب خون کی نالیوں میں شامل ہو جاتا ہے، دل کی شریانوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس پہ خون کے خلیے بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک پلاک کی صورت اختیار کر کے وہ دل کی شریان کو، کسی بھی ایک شریان کو یا ایک سے زائد شریان کو بند کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا رجحان کم تھا، کیونکہ نوجوانوں میں، خاص کر نوجوانوں میں جو ہے وہ اتنا دباؤ نہیں تھا جو آج کل کے نوجوانوں میں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اب اس میں وجوہات ایک تو یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، اس کے علاوہ معاشی مشکلات ہیں، آپ کی غذائی اجناس صحیح نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس معاشی مشکلات نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اوور ایٹنگ کرتے ہو سکتا ہے آپ فاسٹ فوڈ لور ہو سکتا ہے آپ فیزی ڈرنکس بہت پیتے ہو سکتا ہے آپ ٹاکسک ڈرنکس بہت پیتے ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی منشیات کے استعمال میں مبتلا ہو جائیں اگر آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہے یا آپ کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں، غذائیت ہو، منشیات ہو، ٹاکسک ڈرنکس ہوں، نان ٹاکسک ڈرنکس ہوں، کولڈ ڈرنکس ہوں، اس طرح کے پیکٹ والی جوسز ہوں، اور انہیلدی کھانا ہو، بے ٹائم کھانا ہو، اور ایک وقت میں بہت سارا کھانا کھا لینا اور باقی ٹائم بھوکے رہ لینا ہو، تو یہ تمام فیکٹرز مل کے ہماری زندگی کو انتہائی نقصان دہ سطح تک لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، بہت زیادہ احتیاط کے باعث بنے گی۔
اور ہو سکتا ہے لائف اسپین بھی کم ہوتا چلا جائے، اور کوالٹی آف لائف تو ویسے ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ان عوامل کو نظر انداز نہ کریں بالکل بھی، اور ان کے اوپر خاص کر نظر رکھیں کہ یہ کون سے عوامل ہیں جو میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کون کون سے عوامل شامل ہیں ان تمام عوامل میں سے، اور آپ کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کھانا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کھانے کو ٹھیک کریں، ہیلدی کریں، اور اس کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ٹائمنگ پابند کریں، اور آپ اوور ایٹنگ ہے تو وہ بھی اس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے کہ ایک وقت میں سارا کھانا نہیں کھانا ہے۔ اگر آپ کو معاشی مشکلات ہیں تو آپ دیکھیں اس کا حل بحیثیت ڈاکٹر میں نہیں بتا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشی مشکل کو اگر آپ ہر وقت سوچتے ہی رہیں گے تو پھر یقین جانیے وہ شاید حل ہو نہ ہو، گاڈ نوز بیٹر، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں، جو اسٹریس ہارمون اس کو بار بار سوچنے سے باڈی میں ریلیز ہوں گے، وہ آپ کے کولیسٹرول دل کی شریانوں میں کولیسٹرول جمانے کا باعث بنیں گے، اور کولیسٹرول جمنے کے بعد جو ہے وہ ایک پلاک بنے گا خون کے پلیٹلیٹس کی اس کی کولیبریشن سے، اور اس طریقے سے آپ کی دل کی شریانیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی کم عمری میں ہی۔ اگر آپ فزی ڈرنکس پیتے ہیں، ٹاکسک ڈرنکس پیتے ہیں، کسی بھی منشیات کا استعمال آپ کے زندگی میں ہے، ٹاکسک نان ٹاکسک، تو دیکھیں اس کو پھر آپ نے اپنے زندگی میں اگر نہیں اس کو مائنس کیا اپنی زندگی سے تو زندگی بہت مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ وجہ کہ آپ نے اپنی نیند کو جو ہے بہت ہی ٹائملی ایڈریس کرنا ہے، اس کو ایسا نہیں ہے کہ جب چاہ سو گئے جب چاہ اٹھ گئے، اور ایک آدھ دن کی بات تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم بیسس پہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں پھر ایٹ رسک جا رہے ہیں، دل، گردہ، برین، یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہیں خطرے میں جا رہی ہیں، اور یہی تینوں چیزیں جو ہیں بڑھاپے میں اگر صحیح ہوں تو بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے اور کوشش کیجئے کہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں اس پہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی بھی ذہن میں سوچ آ رہی ہے تو اس کو ضرور ایڈریس کیجئے، اور میں آپ کو یقیناً جو بھی مجھ سے اس کے حوالے سے اگر سلوشن کوئی بتا سکا تو ڈیفینیٹلی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ مین وائل اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ونس اگین۔ اللہ حافظ۔